ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ Hi guys, welcome back to my channel. This is Reactopedia اور آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھیں گے جہاں پہ ہم قرآن کی ورسز سنیں گے اینڈ دیکھیں گے کہ اللہ جل شانو قرآن کے اندر ہدایت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اور ایسے کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن ہدایت کی دلیل دیتا ہے اور ایسے کون سے لوگ ہیں جنہیں اللہ ہدایت عطا کرتا ہے۔ So yes, لیٹس گیٹ انٹو دا ویڈیو اینڈ سی کہ قرآن پاک کے اندر ایسی کون کون سی آیتیں ہیں جس کے اندر ہدایت کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے، یعنی ان کو جو ایمان لاتے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں ان کو، اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔ پھر جب تم یہ نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو پورے آداب کے ساتھ نماز پڑھو۔ بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ مسلمانوں، نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برائی کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اس شیطان سے کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو اور رات کو بڑی دیر تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اے نبی، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو۔ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ مومنوں، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور حد سے نہ بڑھو کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو حلال و طیب روزی اللہ نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ، اور اللہ سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو۔ ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم لوگ ان کاموں سے باز آؤ گے؟ جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہوگا، تو ہم اس کو دنیا میں پاک زندگی بسر کروائیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ سو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا، اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور اس کے وسوسے کے سبب اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور میری ناشکری نہ کرنا۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو،
بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے اطمینان والی جان، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو پروان اس سے راضی، وہ تجھ سے تجھ سے راضی، سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ سو دس واز دا ویڈیو اینڈ آئی ایم شیور کہ کافی کچھ بتایا گیا ہے اس ویڈیو کے اندر اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از کہ اس ویڈیو کے اندر ان آیتوں کی ریفرنس بھی دی گئی ہے جہاں پہ اللہ جل شانہ ہدایت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں، ایسے ان لوگوں کی صفت کیا ہے جن کو اللہ جل شانہ ہدایت سے نوازتے ہیں۔ بے شک یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو طلب کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، جو جد و جہد کرتے ہیں اللہ کے محبت کو، اللہ کے قرب کو پانے کی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اچھے کاموں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جب بھی ان کو کوئی نیکی کا کوئی بھی عمل ملتا ہے، یہ ان میں بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور جو بھی غلط کام ہوتا ہے جہاں پہ نا انصافی ہوتی ہے یا اللہ جل شانہ کی نافرمانی ہوتی ہے، ان چیزوں سے، ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھ۔ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ ایسا بادشاہ ہے جس کو کوئی پوچھنے والا کوئی ہے نہیں۔ اور بے شک جیسے کہ اس ویڈیو میں کہا گیا، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ جل شانہ کا ان بندوں کے ساتھ خاص تعلق بن جاتا ہے جو ان کو مسلسل یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور یہی ہے جب آپ اپنے آپ کو جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ اللہ جل شانہ کے ساتھ ایک تعلق بنا لیتے ہو، اور اس تعلق میں پھر ٹو وے کمیونیکیشن ہوتا ہے۔ آپ مانگتے ہو، آپ گڑ گڑاتے ہو، اپنی ضرورتیں بتاتے ہو اللہ جل شانہ کو، اور اللہ جل شانہ اس کو سنتے ہیں اور پھر اس کے مطابق وہ آپ کو عطا کرتے ہیں۔ تو یس یہ وہی لوگ ہیں جو غلط کاموں سے خود کو بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور اچھے عمل خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ایڈوائز کرتے ہیں کہ برے کاموں سے بچو اور اچھے کاموں کو کرو۔ So yes, this is the video for today, and I'll be back soon with a different video. Till that time, please do take care of yourself and keep remembering me in your dua. Allah Hafiz.